الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخری تینوں قل 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5082۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4855۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جب کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جس میں وہ نہ اللہ کو یاد کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3380۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4856۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2284۔ حضرت سلیمان الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن 1 رات پہرا دیا اسے 1 مہینے کے روزے اور نماز کا ثواب ملے گا، اور جو پہرا دینے کی حالت میں مر گیا اسے اسی طرح کا اجر برابر ملتا رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا، اور وہ منکر نکیر اور قبر و حشر کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیے، مگر جان و مال کے حق کے بدلے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3981۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2707۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جھگڑا کرنے والے تمہارے پاس آئیں
تو ان کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک پہلے کی بات سننے کے بعد دوسرے کی بات نہ سن لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1592۔